اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. محترم سامعین کرام، آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ اسلام میں خودکشی کرنا کیسا ہے. کیا کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت اسلامیہ کی روح سے خودکشی کرنا ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اچھے کام کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 195. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خودکشی کرنا یہ شریعت کی نگاہ میں ناجائز اور حرام ہے. گویا انسان اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ اس کے اوپر فرض ہے، لیکن یہ اپنی جان کو خود ہلاکت میں ڈال رہا ہے. شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے. دوسری آیت یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. اس آیت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جان کی حفاظت یہ فرض ہے، لہٰذا خودکشی کرنا گویا کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو دو آیتوں سے یہ پتہ چلا کہ شریعت کی روح سے خودکشی کرنا ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس سلسلے میں ایک دو حدیث بھی سن لیں تاکہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 697، حدیث نمبر 1874. تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم واضح طور پر اپنے جسم و جان اور تمام اعضاء کی حفاظت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود کشی کے ذریعے اپنی جان کے ساتھ دوسرے پرامن شہریوں کی قیمتی جانیں تلف کرنے کی اجازت دے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ فی ناری جہنم یتردی فیہ خالدا مخلدا فیہا ابدا، کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیش دوزخ میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیش وہیں رہے گا. تو پتہ یہ چلا قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد اور احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت کی روح سے خودکشی کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے. معاشرے کی ایک بڑی بگاڑ ہے کہ بہت ساری خواتین، بہت سارے لوگ جن پر کسی چیز کا بوجھ ہوتا ہے، پریشانی کے عالم میں وہ خودکشی کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ تقدیر کا مسئلہ بڑا اہم ہے، کہ جس شخص کا ایمان تقدیر پر ہو تو وہ کبھی خودکشی نہیں کرے گا، کیونکہ اس شخص کو معلوم ہے کہ اللہ نے یہ مقدر میں رکھا تھا، لہٰذا یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے. تو جن لوگوں کا ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا وہ پریشر اور دباؤ کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں آپ کو چاہیے کہ اس غلط عمل سے پرہیز کرے، احتیاط کرے، اپنے تمام لوگوں تک یہ بات پہنچائے کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے وہ حال اچھا ہے، کہ اگر جو مقدر میں ہوگا وہ ہو کر رہے گا. ان چیزوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ اور زیادہ اضافہ فرمائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب سخت ہے.
لہٰذا خلاصہ کلام یہی نکلا کہ پریشر، دباؤ یا کسی مجبوری کی وجہ سے اسلام میں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو مقدر میں رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خودکشی کرنے کی وجہ سے آدمی گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور سخت وعیدیں بھی آئی ہے۔ شریعت کی نگاہ میں بھی یہ عمل نہایت قابل مذمت ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے اور تمام امت مسلمہ کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے کہ اس بڑے گناہ اور اس برے عمل سے محفوظ رہے اور تمام انسانوں کو محفوظ رکھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ دینی مسائل عام کر کے ثواب دارین حاصل کرے۔